अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। कराची में नस्ला टावर जैसी मजीद 16 गैर कानूनी इमारतें सामने आ गईं। जिन्ना एवेन्यू मलीर के कई प्रोजेक्ट्स की अराजी जालसाजी से लेने का इंकशाफ। जिन्ना एवेन्यू पर बनने वाले 16 रिहायशी मंसूबों की अराजी गैर कानूनी है। डिप्टी कमिश्नर मलीर का इंकशाफ। दो मुख्तलिफ वाक़यात में 8 मुजरिमान को सजाए मौत। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने वादी नलतर में दहशत गर्दी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात का फैसला सुनाते हुए 8 मुजरिमों को सजाए मौत दे दी। गिलगित इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज रहमत शाह ने दोनों वाक़यात का फैसला सुनाया। हुकूमत का मौसम सरमा के लिए बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। नेपरा ने हुकूमत की जानिब से तयशुदा नरखों की मंजूरी दे दी। सस्ती बिजली 1 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक फराहम की जाएगी। सस्ती बिजली के इस पैकेज से सिर्फ घरेलू और कमर्शियल सार्फिन समेत जनरल सर्विसेज के शोबे फायदा उठा सकेंगे। डिगरी शहर में बहुत जल्द तरक्याती कामों का आगाज होगा। रुकन सिंध असेंबली मीर तारिक अली खान तालपुर का डिगरी में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, डिगरी शहर की तामीर और तरक्की के लिए 7 करोड़ की NI मंजूर हो चुकी है। तकरीब में साबिक जिला वाइस चेयरमैन, साबिक चेयरमैन टाउन कमेटी और दीगर मौजूदीन भी शरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान का महंगाई में पिसे आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहा कि पैकेज 120 अरब रुपए का है, जिससे 13 करोड़ लोग मुस्तफिद होंगे। 6 माह तक पैकेज के तहत घी, आटा, दाल की कीमत में 30% डिस्काउंट मिलेगा। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस पैकेज के अलावा एहसास के तहत 260 अरब रुपए के प्रोग्राम चल रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हुकूमत सिंध आवाम को सेहत कार्ड तक न दे सकी और न ही राशन सपोर्ट प्रोग्राम में सिंध हुकूमत अपना हिस्सा डाल रही है। 13 साल से मुसलसल सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आवाम को सेहत कार्ड दे रहे हैं। इसके अलावा राशन सपोर्ट प्रोग्राम में 65% हिस्सा भी डाल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि नालायक हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ना लाना आवाम पर जुल्म होगा। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि इमरान खान इक़्तिदार में रहे तो हर सिम सुनामी से तबाही होगी। इमरान खान पेट्रोल कीमतों में इजाफे का ऐलान करने आए थे। नालायक वज़ीर आज़म को निकालने का वाहिद रास्ता अदम एतमाद की तहरीक है। PIA और दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस के किरायों में इजाफा। कौमी एयरलाइन PIA समेत दीगर एयरलाइंस ने लाहौर से दुबई, शारजा, दोहा, इस्तांबुल, लंदन के किराए 2 से 3 गुना बढ़ा दिए। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक दुबई एक्सपो T20 वर्ल्ड कप के बायस UAE के मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो गया है। इस सूरत हाल में UAE के लिए 15 नवंबर तक की टिकट्स फरोख्त हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि दिवाली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दिवाली पर जारी करदा अपने पैगाम में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबाद हिंदू बरादरी को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। उन्होंने कहा कि बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, अटल इरादे और जहद मुसलसल के हाथों शिकस्त ही इसका मुकद्दर है। सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके सरियाब रोड रेलवे ट्रैक पर क्रैकर धमाका। नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़्वा पर मौजूद। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि सरियाब रोड रेलवे ट्रैक पर धमाका क्रैकर डिवाइस से किया गया। धमाके के बाद इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 98 शहरियों में डेंगू वायरस की तस्दीक। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ईम ज़ियाद ने बताया कि इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 3933 अफराद डेंगू से बीमार हुए हैं। दही इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 71 नए डेंगू केसेस सामने आए, जबकि दही इलाकों में 2289 डेंगू केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में मज़ीद 11 अमवात और 580 केसेस रिपोर्ट किए गए, जबकि 1200 से ज़ायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन की जानिब से मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल के ताज़ा आदाद शुमार जारी कर दिए गए, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 28,496 हो गई। लाहौर में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। फिजाई आलूदगी में इजाफे के बायस आज सुबह लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में एयर क्वालिटी 271 पार्ट्स पर मिलियन रिकॉर्ड की गई, जबकि भारत में फिजाई आलूदगी 321 पार्ट्स पर मिलियन रही। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमरीका और बरतानिया का सूडान में सिविलियन हुकूमत बहाल करने पर जोर। सूडान के हुक्मरान फौज के साथ करीबी ताल्लुकात रखने वाली 2 अरब रियासतों ने पहले सिर्फ मुल्क में इस्तेहकाम पर जोर दिया था। चारों ममालिक ने बुध को अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से जारी करदा एक मुश्तरका बयान में कहा कि हम इसकी सिविलियन क़यादत वाली बुरी हुकूमत और इदारों की मुकम्मल और फौरी बहाली का मुतालबा करते हैं। वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब, मोहम्मद रिजवान की आवाम से दरख्वास्त। मोहम्मद रिजवान की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि निज़ाम चलाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है।
آپ کے خواب آپ کو اس وقت تک جگائے رکھیں جب تک وہ پورا نہ ہو جائیں۔ قومی کرکٹر نے عوام سے پاکستانی ٹیم کے لیے دعاؤں کی درخواست کر دی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زوجہ سیدہ طوبہ عامر نے اپنا نام تبدیل کر دیا۔ اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنی پروفائل پر شوہر کا نام ہٹا کر اپنے والد کا نام لگا دیا ہے، جس سے ان کا نام سیدہ طوبہ عامر کے بجائے اب سیدہ طوبہ انور ہو گیا ہے۔ سیدہ طوبہ اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو فالو بھی نہیں کیا ہوا۔ اڑنے والی موٹر سائیکل فروخت کے لیے پیش۔ انسان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ اڑنے والی موٹر سائیکل تیار کر لی گئی ہے۔ یہ موٹر سائیکل ایک جاپانی کمپنی کی جانب سے تیار کی گئی ہے، جسے 27 اکتوبر کو لانچ کیا گیا، جس کا نام ایکس ٹورسمو ہے۔ 11.5 کروڑ روپے سے زیادہ قیمت والی اس موٹر سائیکل میں انجن کے علاوہ 4 بیٹریاں اڑنے میں مدد کریں گی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا مہنگائی میں پسے عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان کا مہنگائی میں پسے عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان۔ کہا یہ پیکج 120 ارب روپے کا ہے، جس سے 13 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے۔ 6 ماہ تک پیکج کے تحت گھی، آٹا، دال کی قیمت میں 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس پیکج کے علاوہ احساس کے تحت 260 ارب روپے کے پروگرام چل رہے ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب کا بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حکومت سندھ عوام کو صحت کارڈ تک نہ دے سکی اور نہ ہی راشن سپورٹ پروگرام میں سندھ حکومت اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ 13 سال سے مسلسل سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومت عوام کو صحت کارڈ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ راشن سپورٹ پروگرام میں 65% حصہ بھی ڈال رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ نالائق حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ لانا عوام پر ظلم ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ نالائق حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہ لانا عوام پر ظلم ہوگا۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ عمران خان اقتدار میں رہے تو ہر سمت سونامی سے تباہی ہوگی۔ عمران خان پیٹرول قیمتوں میں اضافے کا اعلان کرنے آئے تھے۔ نالائق وزیر اعظم کو نکالنے کا واحد راستہ عدم اعتماد کی تحریک ہے۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دیوالی پر ہندو برادری کے لیے پیغام جاری۔ بلاول بھٹو کا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آباد ہندو برادری کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ دیوالی کا تہوار برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت ہے۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا دیوالی پر جاری کردہ اپنے پیغام میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آباد ہندو برادری کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ انہوں نے کہا کہ برائی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اٹل ارادے اور جہد مسلسل کے ہاتھوں شکست ہی اس کا مقدر ہے۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ ریلوے ٹریک پر کریکر دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ ریلوے ٹریک پر کریکر دھماکہ، نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر موجود۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سریاب روڈ ریلوے ٹریک پر دھماکہ کریکر ڈیوائس سے کیا گیا۔ دھماکے کے بعد علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے ملک میں کورونا وبا کی صورتحال کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں مزید 11 اموات اور 580 کیسز رپورٹ کیے گئے، جبکہ 1200 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کی جانب سے ملک میں کورونا وبا کی صورتحال کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے گئے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 19 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد کورونا وائرس سے مجموعی اموات کی تعداد 28,496 ہو گئی۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں بی ٹی وی انٹرنیشنل میں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور برطانیہ کا سوڈان میں سویلین حکومت بحال کرنے پر زور۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور برطانیہ کا سوڈان میں سویلین حکومت بحال کرنے پر زور۔ سوڈان کے حکمران فوج کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنے والی 2 عرب ریاستوں نے پہلے صرف ملک میں استحکام پر زور دیا تھا۔ چاروں ممالک نے بدھ کو امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ ہم اس کی سویلین قیادت والی عبوری حکومت اور اداروں کی مکمل اور فوری بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شامل کریں گے کاروباری دنیا کی خبریں بی ٹی وی بزنس میں۔ پی آئی اے اور دیگر پاکستانی ایئر لائنز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ پی آئی اے اور دیگر پاکستانی ایئر لائنز کے کرایوں میں اضافہ۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے سمیت دیگر ایئر لائنز نے لاہور سے دبئی، شارجہ، دوحہ، استنبول، لندن کے کرائے 2 سے 3 گنا بڑھا دیے۔ ٹریول ایجنٹس کے مطابق دبئی ایکسپو T20 ورلڈ کپ کے باعث یو اے ای کے مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں یو اے ای کے لیے 15 نومبر تک کی ٹکٹس فروخت ہو چکی ہیں۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں بی ٹی وی ہیلتھ میں۔
اسلام آباد میں ڈینگی کے بڑھتے وار، 24 گھنٹوں کے دوران 98 شہریوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 98 شہریوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر زعیم زیاد نے بتایا کہ اسلام آباد میں مجموعی طور پر 3933 افراد ڈینگی سے بیمار ہوئے ہیں۔ دیہی علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 71 نئے ڈینگی کیسز سامنے آئے، جبکہ دیہی علاقوں میں 2289 ڈینگی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق بی ٹی وی انفرٹینمنٹ میں۔ انسان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اڑنے والی موٹر سائیکل فروخت کے لیے پیش کر دی گئی۔ اڑنے والی موٹر سائیکل فروخت کے لیے پیش۔ انسان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ اڑنے والی موٹر سائیکل تیار کر لی گئی ہے۔ یہ موٹر سائیکل ایک جاپانی کمپنی کی جانب سے تیار کی گئی ہے، جسے 27 اکتوبر کو لانچ کیا گیا، جس کا نام ایکس ٹورسمو ہے۔ 11.5 کروڑ روپے سے زیادہ قیمت والی اس موٹر سائیکل میں انجن کے علاوہ 4 بیٹریاں اڑنے میں مدد کریں گی۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زوجہ سیدہ طوبہ عامر نے اپنا نام تبدیل کر دیا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زوجہ سیدہ طوبہ عامر نے اپنا نام تبدیل کر دیا۔ اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنی پروفائل پر شوہر کا نام ہٹا کر اپنے والد کا نام لگا دیا ہے، جس سے ان کا نام سیدہ طوبہ عامر کے بجائے اب سیدہ طوبہ انور ہو گیا ہے۔ سیدہ طوبہ اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو فالو بھی نہیں کیا ہوا۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان میں ہونے والی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری۔ اور T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری اور شائقین کرکٹ کو دلچسپ مقابلے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سری لنکا کی ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے، تاہم دفاعی چیمپئن ویسٹ انڈیز یہ میچ جیت کر سیمی فائنل تک رسائی کی امید برقرار رکھ سکتا ہے۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ فضائی آلودگی میں اضافے کے باعث آج صبح لاہور ایئر کوالٹی انڈیکس میں پہلے نمبر پر رہا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان میں ایئر کوالٹی 271 پارٹس پر ملین ریکارڈ کی گئی، جبکہ بھارت میں فضائی آلودگی 321 پارٹس پر ملین رہی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔